نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعہ معراج کے اسرار و لطائف کے بارے میں ہماری گزشتہ نشستوں سے بات چلی آ رہی تھی۔ ایک اور لطیف بات ہم نے واقعے میں یہ ذکر کیا کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جناب ام ہانی کے گھر میں محو استراحت تھے کہ جناب جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور چھت پھاڑ کر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا۔ تو یہ چھت پھاڑ کر جبریل علیہ السلام کا اترنا اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ عنقریب آپ کا سینہ مبارک چاک کیا جائے گا اور آپ کے قلب اطہر کو دھویا جائے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کیا، قلب اطہر کو نکالا اور اس کو پھر دھویا گیا، اور پھر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو پاک صاف کر کے اس میں علم و حکمت کو بھرا اور اپنی جگہ پہ رکھ کر اس کو سی دیا گیا۔ علم و حکمت اگرچہ اس عالم کے اعتبار سے آراز اور معانی کے قبیل سے ہے، یعنی علم و حکمت کا شمار ان چیزوں میں ہوتا ہے جن کا کوئی وجود اور جسم بظاہر نظر میں نہیں آتا، لیکن عالم آخرت میں ان تمام چیزوں کو اجسام عطا کیے جائیں گے، جیسا کہ روایات میں ہے کہ قیامت کے دن سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران دو بادلوں کی شکل میں نمودار ہوں گی اور اپنے پڑھنے والوں پر سایہ کریں گی۔ اور اسی طرح موت ہے، اس کا بھی بظاہر کوئی جسم کوئی وجود نظر میں نہیں آتا، لیکن قیامت جب قائم ہوگی تو موت کو مینڈھے کی شکل میں لایا جائے گا اور پھر اس کو ذبح کیا جائے گا۔ ہم نے واقعے میں یہ بات ذکر کی تھی کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفر میں 7 آسمانوں پہ مختلف انبیاء کرام علیہم الصلاۃ سے ملاقاتیں کی تھی۔ اب ان انبیاء کی تخصیص کیوں ہے جن کے ساتھ ملاقاتیں کی ہیں، تو اصحاب سیرت نے ان کی وجوہ تخصیص بھی ذکر کی ہیں۔ چنانچہ خاص انبیاء کرام علیہم الصلاۃ کے ساتھ ملاقات اس وجہ سے ہوئی کہ وہ خاص واقعات جو ان انبیاء کو پیش آئے تھے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے خبردار کرنا تھا کہ آپ کے ساتھ بھی ایسے واقعات پیش آئیں گے۔ چنانچہ سب سے پہلے آسمان پر جناب سیدنا آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور اس سے ملاقات کی وجہ یہ تھی کہ اس بات کی طرف اشارہ کرنا تھا کہ جیسے ایک دشمن کی وجہ سے جناب آدم علیہ السلام کو آسمان اور جنت سے زمین کی طرف ہجرت کرنی پڑی، ایسے ہی آپ کے دشمن بھی ایسے آئیں گے کہ جن کی وجہ سے آپ کو بھی مکہ کو چھوڑ کر ہجرت کرنی پڑے گی۔ دوسرے آسمان پہ جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات اس وجہ سے کرائی کہ اشارہ تھا اس بات کی طرف کہ جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ زندہ اٹھا لیے گئے ہیں، قرب قیامت ان کا نزول ہوگا اور آپ کی امت میں مجدد ہونے کی حیثیت سے وہ تشریف لائیں گے اور آپ کی شریعت کو آگے مزید پھیلائیں گے اور آخر زمانہ میں دجال کو قتل کریں گے۔ تیسرے آسمان پہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوئی، اور یوسف علیہ السلام سے ملاقات کی وجہ یہ بیان کی کہ جناب سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے بہت زیادہ تکالیف اٹھائیں، لیکن آخر حضرت یوسف علیہ السلام ہی اپنے بھائیوں پر غالب آئے اور ان کو درگزر فرمایا۔ تو اشارہ تھا کہ آپ کے برادری کے لوگ بھی آپ کو تنگ کریں گے، حتیٰ کہ آپ ہجرت کرنے پر مجبور ہو جائیں گے، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ مکہ کے فاتح بن کر مکہ میں داخل ہوں گے، اور جیسے یوسف علیہ السلام نے لا تثریب علیکم اليوم کہہ کر بھائیوں کو معاف کیا تھا، آپ بھی معاف کریں گے۔ نیز یوسف علیہ السلام سے ملاقات اس بات کی طرف بھی اشارہ تھا کہ امت محمدیہ جب جنت میں داخل ہوگی تو جناب یوسف علیہ السلام کی صورت میں ہوگی۔ چوتھے آسمان پہ جناب سیدنا ادریس علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوئی،
اور اس ملاقات میں اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلاطین کو دعوت اسلام کے خطوط روانہ فرمائیں گے، کیونکہ خط و کتابت کے اول موجد اور اصول دریافت کرنے والے حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام ہیں۔ پانچویں آسمان پہ حضرت سیدنا ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور اس ملاقات میں اشارہ تھا اس بات کی طرف کہ جس طرح سامری اور گوسالہ پرستوں کو حضرت ہارون علیہ السلام نے دعوت دی، انہوں نے دعوت سے انکار کیا، تو ان کا انجام یہ ہوا کہ ارتداد کی بنا پر ان کو قتل کر دیا گیا۔ تو اشارہ تھا اس بات کی طرف کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بھی کفار پر دعوت اسلام کو پیش کریں گے، وہ قبولیت حق سے انکار کریں گے، تو پھر غزوہ بدر میں 70 سردار مارے جائیں گے اور اسی طرح قیدی بھی کیے جائیں گے، اور چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ چھٹے آسمان پہ جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوئی، اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ملاقات میں اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام نے ملک شام میں جبارین سے جہاد و قتال کے لیے اللہ کریم نے روانہ کیا، پھر اللہ کریم نے ان کو فتح دی، اسی طرح آپ بھی ملک شام میں جہاد و قتال کے لیے داخل ہوں گے۔ چنانچہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے موقع پر ملک شام تشریف لے گئے، اور دومت الجندل کے رئیس نے جزیہ دے کر صلح کی درخواست کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخواست کو منظور فرمایا، تو چنانچہ ملک شام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت یوشع علیہ السلام کے ہاتھ پہ فتح ہوا۔ اسی طرح ملک شام بھی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پہ فتح ہوا۔ مان پر جناب ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا کہ بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں، تو اس ملاقات میں اشارہ تھا اس بات کی طرف کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کریں گے، کیونکہ کعبہ کے بانی جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام تھے۔